پاکستان ایک روزہ سوگ پر ہے اور سوگ اس لیے ہے کہ پاکستان کے قریبی دوست برادر ملک ایران کے صدر اپنے 8 ساتھیوں سمیت ایک ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ابراہیم رئیسی صاحب جو مرحوم صدر ہیں ان کے تعزیت کے لیے وزیر اعظم ایرانی سفارت خانے گئے اور انہوں نے اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا اور تعزیت کی ایرانی جو سفیر ہیں پاکستان میں متعین ان کے ساتھ. تو 22 اپریل کو وہ پاکستان تشریف لائے تھے. ہماری کچھ یادیں ہیں ان کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے تو ہم ان کی ذات کو بھی اور اس سانے کے اوپر جو ہے ڈسکس کریں گے اس ایشو کو. اس کے علاوہ خبریں ہیں کچھ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2 قوانین لانے کے لیے بڑا سیریس ایفرٹ کر رہی ہے. ایک قانون جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی سے متعلق ہے جو وفاقی حکومت لانے کا ارادہ رکھتی ہے. اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اعظم وزیر طارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اور اگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی جو بھی رائے دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. دنیا بھر میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بن چکے ہیں. پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے کیونکہ اداروں کو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں رگیدنے کا بڑا ایک کلچر ہے اور یک طرفہ بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کا سلسلہ اپنے عروج کے اوپر ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بہرحال حکومت کی ایک ذمہ داری ہے اور وزیر قانون نے یہی کہا کہ آئین کے دائرے میں رہ کے سب کا ایک کردار ہے وہ سب کو ادا کرنا ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت جا سکتا ہے. اس کے علاوہ خبریں ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں یا یوں کہنے کہ ریٹائرمنٹ کی جو مدت ہے وہ 60 سال سے 62 سال کرنے جا رہی ہے. کیوں کرنے جا رہی ہے یہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور آج پنجاب اسمبلی میں حتیٰ کہ عزت کا جو نیا قانون ہے وہ پیش کیا جانے والا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں بلکہ پیش کر دیا گیا ہے. تو اس پر بھی اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور صحافی تنظیمیں اپنا کنسرن شو کر رہی ہیں. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس کو اپوزیشن کالا قانون کیوں کہہ رہی ہے اور کیوں سمجھ رہی ہے. اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب ان کی سعودی نائب وزیر اعظم جناب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے محمد بن سلمان کے جو متوقع دورہ ہے پاکستان کا اس کی تیاریوں کے سلسلے میں. اور محمد بن سلمان صاحب کا دورہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا اہم ہے. نہ صرف پاکستان کی اکانومی بلکہ پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بڑا اہم تصور کیا جا رہا ہے. ان موضوعات اور دیگر معاملات بھی ہیں مثال کے طور کے اوپر کے ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں بلکہ ایک ہی ہوا ہے نے 148 میں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے قاسم گیلانی صاحب نے جو لیڈ لی ہے 32,401 ووٹوں کی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف صاحب نے شکست کھائی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہوا اس کی کانوٹیشن جو ہے وہ سیاسی کیا ہے اس پر بھی ہم اپنے جو شرکائے گفتگو ہیں ان سے چاہیں گے کہ وہ اپنا فیڈ بیک دیں. تو ہمیں پرویز بشیر صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں. آپ کی چند دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی ایرانی صدر کے صاحب کے ساتھ وہ بھی ہم ذرا آپ کی یادیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور سعید چوئی صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد قیوم صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے حادثہ ہے. حادثے کو کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو لیکن بہرحال اس پر میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے علاوہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جو ابراہیم رئیسی صاحب تھے ان کا ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو کردار تھا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. 28 دن پہلے تشریف لائے تھے اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے اسلام آباد بھی آئے لاہور بھی کراچی بھی گئے جی 3 شہر ورنہ اکثر سربراہ جو دارالحکومت سے واپس لوٹ جاتے ہیں وہیں سے واپس چل جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا جیسچر تھا ان کا. اچھا تو ان کی جو شخصیت تھی وہ بظاہر تو بہت سافٹ وہ جو آپ نے ملاقات کا ذکر کیا وہ بہت مختصر سی ملاقات ایسی کوئی تفصیلی نہیں کوئی تفصیلی ملاقات نہیں تو لیکن میں نے جو نوٹ کیا کہ وہ بہت سافٹ اور ملائم طبیعت کے حلیم بہت ہی انکساری سے ملا. لیکن
اگر آپ ان کا ویسے جو ہسٹری ان کی دیکھیں، جائزہ لیں، تو انہوں نے امت مسلمہ کی جو اتحاد کے لیے بہت کام کیا ہے. بہت انہوں نے کیا، دیکھیں نا سعودی عرب سے ایران کے تعلقات بہتر نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہتر کر دیے. اس کے علاوہ جو ہے فلسطین کے مسئلے پہ بڑا کلیئر انہوں نے سٹینڈ بہت بڑا زبردست اسٹانس لیا. اور جب انہوں نے ان کے جو حملہ کیا گیا تھا دمشق میں، جی شام میں، تو اس کا انہوں نے جو جواب دے کے نا ایک بہت بڑا جو ہے ایک ایسا دلیرانہ اقدام کیا کہ اس کو بھی یاد رکھنا سبق چاہیے. آموز تھا. اور کشمیر کے بارے میں بھی ان کا بڑا کلیئر زبردست سٹانس تھا. اسٹانس بالکل تھا. ٹھیک بات ہے. تو یہ جو ہے اس کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے جو صدر تھے وہ دیکھیں جب کوئی کسی دورے پہ آتا ہے نا تو ایک تو ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آتی ہیں چیزیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپس میں سربراہ جو ہوتے ہیں وہ ملاقات کے درمیان پبلک نہیں ہوتی، وہ پبلک نہیں نہیں ہوتی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی کچھ آگے بڑھ گئے تھے ہم بعض معاملات میں. جی تو افسوس کی بات ہے کہ وہ اب نہیں رہے، لیکن ایران کا جو سسٹم ہے اس سے ہمیں یہی توقع ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس میں کوئی رخنہ نہیں آئے گا، اور امت مسلمہ کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. چوئی صاحب، ابراہیم ریسی صاحب جو ہے نا، ان کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے جو فطرت ثانیہ بن جاتی ہے ایک بندے کی، جس پیشے سے بندہ وابستہ ہو تو فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. یہ اصل میں فقی اور جورسٹ تھے. صحیح. یہ بہت عرصہ پروسیکیوٹر رہے ہیں 89 کی دہائی میں، اور پھر یہ اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور پھر منصف اعظم جس کو ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، صحیح، ڈپٹی چیف جسٹس بھی رہے ہیں یہ. صحیح. تو جیسے پھر جو ہم دیکھتے ہیں وکلا کو اور ججز کو، ساری زندگی جنہوں نے ایک ہی پیشے میں، اور تو پھر جو حقائق ہیں ان کو اپنے ملکی قانون، عالمی قوانین اور آئین کے تناظر میں وہ اس کا پھر وہ جائزہ لے کے پھر اپنے فیصلے کرتے ہیں. ان کی شخصیت میں اس چیز کی جھلک تھی. صحیح. ابراہیم ریسی صاحب کے یہ جو مجھے چیز نظر آئی. حکیم صاحب آپ کے کیا جذبات؟ دیکھیے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی جو المناک شہادت ہوئی ہے، یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اور جو مسلم امہ کا اتحاد ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور خاص طور پر دیکھیے کہ ابراہیم ریسی نے 2021 میں صدر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد ان کے جو اقدامات تھے خاص طور پر جو مسلم امہ ہے اس میں جو آپس میں جوڑنے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی، اور خاص طور پر سعودی عرب اور UAE اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے دور میں ایران کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری آئی اور نارملائزیشن جو ہے وہ ہوئی. اور اس کے ساتھ وہ یقین رکھتے تھے کہ ریجنل معاملات جو ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں ایران کے، ان کے ساتھ وہ تعلقات جو ہیں ان کو بڑھانا چاہتے تھے. چلیں ان کی خدمات کو اور انشاءاللہ اس حوالے سے خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر کرنے میں اور پاکستان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے میں، پاکستان اور ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے میں بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا. خاص طور پر ان کا جو دورہ پاکستان تھا 3 روزہ، اس دورے میں جو ایرانی صدر ہیں ابراہیم ریسی، ان کے اس دورے میں 8 معاہدے جو ہیں وہ دونوں ممالک کے درمیان ہوئے، اور ایرانی صدر کی طرف سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارت ہے اس کا والیوم جو ہے اس کو بڑھا کر $10 ارب تک جو ہے وہ لے جانے کے عزم کا اظہار یہاں اسلام آباد میں ان کے دورے کے دوران کیا گیا. بالکل. دوسرا خاص قریب
اس پر اس کو اور جو ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام ہے وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جو یہ قانون سازی میں جو پیش رفت ہونی ہے یا جو ویٹ کرنا ہے یا جو کنسٹرکٹ کرنا ہے بل سارے کا سارا, وہ اس کے سربراہ ہیں. تو ان دونوں کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں بہرحال ایک سوشل میڈیا کی آزادی اپنی جگہ, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن بڑے سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو پاکستان کا آپ تینوں صحافی ہیں, تو صحافیوں کو زیادہ مسئلہ ہوگا یا وہ جو بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے؟ بہت کم صحافی اس طرح کے ہیں جو یک طرفہ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر تو وہی لوگ ہیں جو بے نامی والے اکاؤنٹ ہیں, تتلی, بھینسا, پتہ نہیں کون کون سے, کہ وہ آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر جس نے سچ بولنا ہے, ایسا صحافی جس نے سچی خبر دینی ہے, یہ ہم نے تو شروع سے ہی یہی سیکھا ہے کہ جو خبر حقائق پر مبنی ہے بے خوف بلا خوف وہ آپ دے دیں, فائل کر دیں. وہ چھپ بھی جاتی تھی اور بڑی خطرناک قسم کی خبریں بھی ہم نے دی ہوئی ہیں بظاہر جو ہیں. اور جو پھر آئین کا آرٹیکل 19 ہے جو آزادی والی بات, تقریر و تحریر والی جو بات ہے, ہاں جی, اس میں کچھ قدغنے ہیں, کچھ پابندیاں ہیں. اچھا, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قدغنے جو ہیں وہ خالصتاً جمہوری انداز سے وہ آئین میں شامل نہیں کی گئی. یہ بھی اعتراض کرنے والے کر نہیں وہ کیسے کہ یعنی کہ لیکن برا آئین کا تو حصہ ہے. مادر پیدر آزادی دے دیں کہ جس کو دل کرے جناب, اس میں دوست ممالک کو بھی آپ نہیں کر سکتے, کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے دوست ممالک کے درمیان آپس میں کوئی, ہمارے جو دوست ہیں ہمارے ممالک ان کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو جائے. اور پھر جیسے آپ نے یہاں کہا کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جب ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو پھر اسی طرح جو عدلیہ, فوج, ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, لیکن سچ بولنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس سے جو پریشان وہ لوگ ہیں, میرا خیال ہے, میں بھی ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہوں, آپ بھی ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں, میرا خیال ہے پاکستان میں اب کوئی صحافی بچا نہیں ہے کوئی بچا ڈیجیٹل میڈیا سے, تو مطلب موسٹلی میں میرا خیال میں پرویز بشیر صاحب شاید نہیں ہے, لیکن ٹویٹر وغیرہ تو آپ یوز کرتے ہوں گے, وہ بھی نہیں کرتے. تو پریشانی واٹس ایپ وغیرہ, اچھا جی پریشانی تو ان کو ہے. ابھی یہ دیکھیں, ابھی جو قزقستان والا واقعہ ہوا ہے جی, وہاں جو ہائپ کریٹ کی ہے خاص گروپ نے, میڈیا نے, وہ ایسی تصاویر لگائی گئی, یعنی کہ میں پریشان ہو رہا تھا جن کے بچے بھی, بیٹیاں, بیٹے, بھائی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, ان کا کیا حال ہوا ہوگا. جمعے والے دن سے معاملات کنٹرول میں ہے, وہاں کی حکومت کہہ رہی ہے. اور یہاں ہم نے جو ابھی تک, یعنی وہاں جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں, ہمارے ایک دوست نے ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا ہے, تو اس نے کہا جب ہمیں تو پوری انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس, ہم سے جو یہ پوچھتے تھے نا فون پہ رابطے شابطے, ہم تو اپنا رونا روتے تھے کہ جناب ہمیں نکالیں یہاں سے, کیونکہ ہم ڈرے ہوئے تھے. ظاہر ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ لڑائی شروع کیسے ہوئی تھی. اتنا پتہ ہے کہ مصری تھے جن کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی, یہ نہیں پتا کہ اصل وجہ کیا تھی. اور انہوں نے جہاں جو بچیاں ہیں وہاں پڑھنے والی, ان کے اوپر حملے کروائے, 2 لاشیں گرا دیں, اور پھر ان کی پکڑ تو ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, تو ہمارے اگر اتھارٹی بن جاتی ہے, اور پنجاب میں جو آیا ہے حد کی عزت والا, جو اصل حد کی عزت والا قانون ہے, وہ اس میں تو فوجداری بھی ہے, پولیس بھی پکڑ سکتی ہے آپ کو, یعنی استغاثہ ہو سکتا ہے, آپ کو قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ تو میرا خیال اس میں پولیس کو ویسے نکال دیا. اچھا پرویز بشیر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کتنا اس میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے یہ ڈیجیٹل اتھارٹی پہ, کیونکہ جب بھی اس طرح کی قانون سازی کسی بھی گورنمنٹ نے کرنے کی کوشش کی تو بہرحال ایک دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹ کیا گیا. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے جی, اور جمہوری حوالے سے تو اس کی ہم کبھی بھی یہ مخالفت نہیں کر سکتے کہ اظہار رائے کی آزادی نہ ہو. صحیح, لیکن آزادی اظہار کی جو وہ آزادی ہے رائے کی جو, ہاں جی, اس کو اگر غلط استعمال کیا جائے, اصل میں ہوا یہ ہے, ویسے تو یہ دنیا بھر میں ہوا ہے جی, امریکہ کے جو الیکشن ہوئے اس کے اندر بھی یہ موضوع زیر بحث آیا تھا, جی, دنیا بھر میں ہو گیا ہے, اس لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے وقت میں ایک ایڈیٹر کا ایک عہدہ ہوتا تھا اور اس کی مانیٹرنگ ہوتی تھی, وہ
जो सिलेक्ट करता था चीज़ों को, और उसको हम जो है खुद जिम्मेदार होते थे। जी, हम जिम्मेदारी का चेक मुजाहरा करते थे ना, करते थे। एडिटोरियल चेक्स होते थे, रिपोर्टर चेक्स के होते ऊपर थे। एडिटर रिपोर्टिंग है, तो एडिटर अब रिपोर्टिंग ये के हमारे ऊपर अपना इमरान साहब कुछ अरसे से देखें ना, इंतशार की एक इंतशारी टोले का नाम भी दिया गया किसी को। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इसको दिफा कर रहे हैं उनके मकासद कुछ और हैं। वो ये नहीं है कि ये जमहूरी हवाले से या आज़ादी इजहार की जो है पाबंदी के हवाले से ये बात कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जी हमें जो है हर तरह की बात करने की, झूठ बोलने की, इंतशार फैलाने की, गलत अफवाहें फैलाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसको तो कोई भी नहीं पसंद करेगा और इसकी मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जमहूरी हवाले से आइन जहाँ तक आपको वो देता है कि इख्तियार देता है और आप आज़ादी देता है, उसको मुकम्मल जो है अच्छा बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये जो देखें ना हमारे मुल्क में हुआ क्या है पिछले दिनों हुआ ये कि हमारा जो माशरा है ना उसमें नफ़रत की सियासत, नफ़रत की जो है माशरे में नफ़रत आ गई है, और बड़ा गम और गुस्सा, और नौजवानों में ख़ास तौर पे वो जो है सारी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया से लेते हैं। वो किताबों से नहीं लेते, असातिज़ा से नहीं लेते, वो अपने वालिदैन से नहीं बात करते, वो सोशल मीडिया को देखते हैं, उसी को सच समझते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि किर्गिस्तान का जो मामला हुआ है उसको वो सब सच समझ रहे थे, हुकूमत के ऊपर दबाव भी आ गया। पाकिस्तानी जख्मी हुए टोटल, 16 टोटल और 3 की अफवाह उड़ा दी कि जी वो बड़ी गलत हलाक हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा जो अभी जो मईशत जो है उसको हमने उसमें इस्तेकाम लाना है, सियासत में इस्तेकाम लाना है। तो इसमें बड़ा बैलेंस चलना पड़ेगा कि आपको ये जो रियासती इदारे होते हैं, खुसूसन जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इंतज़ामिया, ये बैलेंस क्रिएट कर पाती हैं या फिर ये मामला होना चाहिए। आपकी बात जो है मैं समझ रहा हूँ उसमें बैलेंस होना चाहिए, यानी जितनी आपको आइन इजाज़त देता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके ज़रिए देखें। इंतशार से तो हमारा मज़हब भी मना करता है जी, और कानून भी मना करता है, आइन भी मना करता है। बिल्कुल सही, कि आप इंतशार ना फैलाएं। सही। तो इसी तरह झूठ भी ना फैलाएं। ठीक, झूठ से भी मना किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। चौधरी साहब आप क्या कहते हैं कि ये डिजिटल अथॉरिटी जो है ये इसके ज़रिए जो आम सहाफ़ी तंजीमें हैं उनको ये लगता है कि शायद उनका गला दबाने की कोई कोशिश है, तो क्या ये वैसे बेहतर तरीका ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो उन कंपनीज़ के साथ भी उनको भी इंगेज करे कि जी जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ममालिक में नाफिज किए हुए हैं, जो सहूलत आपने अपनी गवर्नमेंट्स के साथ पैदा की हुई है, वो पाकिस्तान के साथ भी करें, कि कोई बेनामी सा, कोई जाली अकाउंट, कोई वो जो बॉट्स कहते हैं उनको, वो जो है फसाद बर्पा कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ आप खुद दबा दें, वहाँ से पाकिस्तान शिकायत करे, आप वो बंद कर दें। देखिए, आईन पाकिस्तान के तहत जिस तरह आज़ादी इजहार की इजाज़त दी गई है, उसी तरह कदगन भी लगाई गई है, जिसका इजहार सईद चौधरी साहब ने किया है कि किस किस्म की जो कदगन है वो आइन के तहत भी आयद है। और इसी तरह ये जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिस पर मुशावरत का जो अमल है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर शुरू किया गया है, और वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर व अवामी अमूर जनाब मुहतरम राना सनाउल्लाह साहब को ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं कि वो तमाम स्टेक होल्डर से इस हवाले से उनको इत्मीनान मिले और उनसे मशावरत करके रिपोर्ट जो है इस हवाले से पेश की जाए। और देखिए, इसमें रियासत की ये भी जिम्मेदारी है कि शहरियों की जो ज़िंदगी है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसको भी प्रोटेक्शन देनी है, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। और इस मकसद के लिए जो है अब जिस तरह सोशल मीडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो है आज जो सूरत हाल अख्तियार कर चुका है और एक बेलगाम घोड़े की हैसियत अख्तियार कर चुका है, और यहाँ जिस तरह परेद बशीर साहब फरमा रहे थे कि प्रिंट मीडिया के अंदर एक चेक सिस्टम जो है वो
موجود ہے، ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے، چیف رپورٹر کا انسٹیٹیوشن ہے، نیوز ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. اسی طرح جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر دنیا بھر میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور چیک اینڈ بیلنس موجود ہے تو پھر یہاں جس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو، جو نہ صرف ہماری جو اکانومی ہے جو پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، پہلے ہی بحران کا شکار ہے، اس سے اس پر بڑی زد آ سکتی ہے. اسی طرح ہماری جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی جو ہے اس کا جو غلط استعمال ہے سوشل میڈیا کا پاکستان میں، خاص طور پر ایک جماعت کی طرف سے جس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے ہر ایشو پر، جس طرح صحیح چوئس فرما رہے تھے وہاں کرغزستان کے معاملے پر جو ہے کس طرح سوشل میڈیا پر منفی خبریں جو ہیں. ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے تو انہوں نے اڈیالہ جیل پہنچا دیا تھا، اڈیالہ جیل میں چلے گئے جناب. ہاں جی یہ چلا تھا بالکل. اور ان کے وہ جو کیا ہوتے ہیں جو بلو ٹک والے، اچھا نہیں، اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر تو فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے. مطلب کیا فیک نیوز کے اوپر بھی صحافیوں کو، صحافتی تنظیموں کو، اس کو بھی وہ ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے آج میں اس میٹنگ میں شریک تھا. اچھا ماشاءاللہ. یہاں پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ اور ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی محترمہ بخاری صاحبہ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، جس میں سی پی این ای کے عہدیدار تھے، اے پی این ایس کے عہدیدار تھے، پی بی اے کے عہدیدار تھے، پی ایف یو جے کے عہدیدار تھے. تو وہاں اس میٹنگ میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی اس قانون کو لانے کی جو ہے مکمل طور پر مخالفت نہیں کی گئی. اچھا جی. ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نکات پر تحفظات ہو سکتے ہیں جن کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے بھی اور ہماری وزیر اطلاعات کی طرف سے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو ہے اس پر ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان کو دلیل کے ساتھ جو ہے ان کو قائل کرنے کی جو ہے بھرپور کوشش جو ہے وہ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا معاملہ جو ہے ویلڈ ہے کہ دیکھیے کہ اگر یہاں ہمارے جو قوانین ہیں حق عزت کے حوالے سے وہ متروک ہو چکے ہیں، وہاں 2002 کا جو حق عزت کا قانون ہے اس کے تحت آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی اور معاملہ جو ہے وہ نوٹس سے آگے نہیں بڑھ چکا. اور برطانیہ میں ہو جاتی ہے، پاکستانی ٹی وی چینلز پاکستان کے اگر یہاں سبجیکٹس کے پر اوپر حق عزت کے قوانین جو ہیں ان پر عمل درآمد ہو تو پھر لوگوں کو، پاکستان کے شہریوں کو لندن اور امریکہ نہ جانا پڑے انصاف لینے کے لیے. جو سابق چیف جسٹس ہیں افتخار محمد چوہدری صاحب، انہوں نے حق عزت کا ایک دعویٰ کیا 35-35 والا، آروز والا. جی سر وہ 10 سال پڑا رہا. اب ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو کر دیا انہوں نے جناب، ڈسمس کر دی ان کا جو دعویٰ ہے حق عزت کا. اور اس لیے کہ جناب آپ یہ آپ کے جوڈکشنری یہاں نہیں بنتا، لاہور میں کرنا چاہیے تھا اس طرح کا معاملہ کر کے. حالانکہ جب ایک ٹی وی چینل پہ آگئی بات وہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ. اچھا چوہدری صاحب میں آپ کو ایک بات، یہ 35 پنکچر سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے سیاستدان تو بڑی آسانی کے ساتھ، یہ تو ہم نے سیاسی بات کی تھی، اب سیاسی بات میں اور الزام میں، ایک متعین الزام میں یہ بڑا فرق ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے نا وہ ہم نے سیاسی بات کی، اس کو کس طرح اگر جو بات کر رہے ہیں نا سیاسی بات پھر ثبوت دینا پڑتا ہے. شہباز شریف نے بھی دعویٰ کیا ہوا ہے نا جی، خواجہ آصف والا معاملہ بھی چل رہا ہے نا جی، وہ انہوں نے کیا ہوا ہے خواجہ آصف کے خلاف. اب خواجہ آصف ثبوت جیب میں لے کے پھر رہا ہے، وہ ان کو ثبوت پیش نہیں کرنے دے رہے ہیں. وہ ایڈجرمنٹ وہ لے لیتے ہیں. وہ جو برطانیہ والی بات کی ہے نا آپ نے، جی، برطانیہ میں بھی اب اتنا آسان نہیں رہ گیا ہمارے لیے، ان کے لیے تو ہے. وہاں اب یہ قانون بن گیا، تبدیلی آ گئی ہے. 35-35 والا معاملہ تھا نا، دھرمدے صاحب اس وقت برطانیہ میں تھے، وہ وہاں کرنا چاہتے تھے کیونکہ پاکستان میں تو پتہ ہے کہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں کہ لیٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں اب یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر دونوں شہری تضحیق کرنے والا اور جس کی تضحیق کی گئی ہے ایک ہی ملک کے ہیں اور وہاں یہ قانون موجود ہے حق عزت کا، تو وہ اپنے ملک میں کریں. ٹھیک، اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر برطانیہ کا کوئی ادارہ یا برطانیہ میں رجسٹرڈ کوئی ادارہ یا برطانیہ کا کوئی شہری کسی پاکستانی کی تصدیق کرتا ہے، پھر ہم وہاں جا کے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا آئی ٹی
ये जो किया कि जनाब हम उनको जो कंपनियां हैं जो ये डिजिटल मीडिया को देखती हैं, तो क्या हम उनको नहीं कह सकते कंट्रोल करें? असल में मसला ये है कि उनके दफातर पाकिस्तान में नहीं है, तो कोशिश करें ना ज्यादातर। हाँ, उसके लिए अब एक अच्छी खबर जो है, जो IT सिटी 1-2 दिन पहले हाँ जी, वहाँ कोई 10 के करीब दफातर जो है इनके बन रहे पाकिस्तान में, वो उसमें है, उसमें प्लान में कि वो 10 आ रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं और वहाँ फिर ज़ाहिर फराम उनके साथ उनको रेगुलेट करने के लिए, या जो बाहर वो कोई लाइजॉन होगा, कोई उनके साथ। लाइजॉन हो सकता है, कोई लाहे अमल बन सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है। दूसरी ये जो डिजिटल मीडिया जैसे वालन, ये जो डिजिटल मीडिया कंट्रोल वाला मामला है, ये डिजिटल मीडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्या हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किस तरह का नाम जो भी अथॉरिटी है, तो इसकी तशहीर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चले, मुझे भी, आम बंदे को भी, एक टिकटॉकर को भी पता चले, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं मेरे जैसे, वो उनको भी पता चले। ये जो अथॉरिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका एक काम ये भी होगा कि जो कायदो ज़वाबत हैं जो इस हवाले से खबर देने के इस्तेमाल के हवाले से, नेट के इस्तेमाल के हवाले से, ये भी देखा जाएगा कि उन पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, और इस हवाले से हुकूमत को जो है इन पर अमल दरामद के लिए तजावीज़ जो है वो भी तजावीज़ की तशहीर होनी चाहिए। अच्छा नहीं, देखें ताकि मैं भी अपना मौक़िफ़ दे सकूं। परवेज बशीर असल में साहब, दबाव देखें, हमें भी पता है सोशल मीडिया इस्तेमाल हम सब करते हैं ऑलमोस्ट, हमें भी पता है कि ख़बर की जो है वो लिमिट्स क्या होती हैं, और ख़बर का जो कहने के दायरा इख्तियार या जर्नलिज्म जो है उसके जो बुनियादी असूल हैं उनके मुताबिक किस तरह चलना है। और हमें भी पता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक हैजान तारी कर दिया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए, वहाँ पर हेट स्पीच से लेके जो है वो जो हकायक हैं उनको मसख करके पेश करना, तो ये चीज़ें हम जानते हैं कि ये होती हैं, उसके बावजूद जो दबाव आता है गवर्नमेंट के ऊपर वो हम साफियों की तरफ से ही आता है। देखें, आपने जो बात की है ना, ये क्यों आता है? देखें, अभी जो आपने बात की है, जो सहाफ़ी है जी, उसकी जो अंदाज है, उसका जो उसकी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो दूसरा डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया जो वो बिल्कुल अलहदा से उनकी सोच है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर कोई अपने अपनी जमात के साथ, सियासी जमात के साथ वाबस्ता हो गया है, उसको वो हर तरीके से यूज़ करता है और उसके फ़ायदे के लिए। जबकि जर्नलिस्ट जो होता है वो ये नहीं देखता। जर्नलिस्ट वैसे तो जो हमने सीखा है कि वो गैर जानिबदार होता है जी, और वो कभी भी इस तरह की कोई गलत, कोई किसी के हमायत में या मुखालफत में कभी खबर नहीं देता। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। इसका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैं अगर जब देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 70% जो खबरें देते हैं, जो चीज़ देते हैं, वो गलत होती हैं, बिल्कुल गलत होती हैं। चलें, इसको हम कल भी जरा डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक जो है, जी आप बात करें। सर बताना चाह रहा हूँ, परवेज साहब की बात को आगे करूँगा कि आज उसी मीटिंग में हमारे जो PFUJ के सदर हैं अफजल भट्ट, उनकी तरफ से यही वाजे किया गया कि हमें भी इन किस्म के मसाइल का सामना है, कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट साथी जो हैं वो पार्टियों के साथ पोजीशन ले चुके हैं। जी हाँ, ले चुके और वो फिर पार्टियों का एजेंडा जो है, खास तौर पर एक मखसूस पार्टी जो है उनका एजेंडा जो है उसको जब लेकर चलते हैं तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। और वो अफजल भट्ट का कहना था कि हम भी उनसे तंग हैं, और हम जो है इस हवाले से चाहते हैं कि आम जो जर्नलिस्ट है उसको इन कवानीन से कोई खतरा नहीं। चलें, ठीक है। अच्छा, एक जो दूसरा वाक़या है, वो बल्कि दूसरी खबर है, वो मैं चाह रहा था कि वो भी हम डिस्कस कर लें कि गवर्नमेंट ने ये असूली फ़ैसला कर लिया कि जो रिटायरमेंट की सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत है वो बढ़ा दी जाए, 60 से 62 साल कर दी जाए। इस पर भी बड़ा सीरियस काम हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में बाकायदा बिल जो है वो टेबल कर दिया जाए। तो मेरी इस सिलसिले में कुछ अहम जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात भी हुई, तो वो इसकी 2 वजूहात बता रहे हैं कि एक तो ये कि ये अंग्रेज़ के दौर से 60 साल है और उस वक़्त औसत उम्र बड़ी कम थी। अब माशाल्लाह औसत उम्र में इजाफा हो चुका है, लोग एनर्जी फुल हैं और अपनी
ان کی جو ایکسپرٹی ہے گورنمنٹ اس سے تجربہ جو استفادہ بھی حاصل کرنا چاہتی ہے. اور جو پینشن کی مد میں ہے ایک ریلیف گورنمنٹ کو بہرحال ملے گا 174 بلین یعنی 174 ارب روپے. بہت بڑی رقم ہے. بہت بڑی رقم ہے. تو یہ آپ کو فیصلہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کمنٹ دیں. میرا تو کامنٹ یہی ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت معیشت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے تو ٹھیک ہے جی، مگر اس وقت جو معیشت کے حوالے سے ہے جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کر بیٹھے ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ جو اگر اتنی بڑی رقم آ رہی ہے اور اس سے اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے اور اس سے مہنگائی میں کمی آتی ہے، معیشت مستحکم ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس ساری چیز کو، باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے. ظاہر ہے اس کا آرگومنٹ ہے کہ بھئی نوجوانوں کو بھی آگے آنا چاہیے، لیکن اس کا ایک آرگومنٹ جو یہ ہے وہ کہ وہ جو آپ نے پہلے کہا صحت کے حوالے سے 62 عمر جو ہے، وہ جو اب اوسط عمر جو ہے اور صحت کا جو معیار ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ تجربہ کار جو ہے اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تجربے سے بھی. تو سب سے بڑا جو اس وقت جو معاملہ ہے پاکستان کا وہ ہے معیشت کی بحالی. اور یہ اسی سلسلے میں ہے نا جی، یہ اس سلسلے میں ہے. یہ اس وقت قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن کوئی نہیں ہے. چوہی صاحب اس کے ساتھ ساتھ بڑی دیر سے یہ پلان چل رہا تھا پینشن کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے. پچھلے دور حکومت میں بھی اس پر کام کیا گیا تھا. اب بھی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دیجیے. ایک تو وہی بات جو آپ نے کہ ایک تو ان سے کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا جائے. دوسرا یہ کہ وہ جب یہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں نا تو پھر اسامیاں جس کو کہتے ہیں پھر نئی بھرتیاں ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں نوجوان آ گئے. اب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے. جب 21 سال کی عمر میں ایک نوجوان جو ہے وہ بی اے کر کے کوئی ایگزام دے کے سرکاری نوکری کے لیے کوالیفائی کر رہا ہوتا تھا، اب وہ عمر بھی بڑھ گئی ہے. ان کی تعلیم مکمل ہونے میں 24-25 سال لگ جاتے ہیں. اچھا. اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جو ان کی بلائی حد ہوتی ہے عمر کی کہ فلاں عمر اتنی عمر تک آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بڑھانی پڑی ہے. 35 سال تک گئی ہے ایک مرتبہ. میرے خیال یہ جب یہ ان کی حکومت تھی پرویز الہی صاحب کی 35 سال تک یعنی کہ عمر تک بندہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا تھا. صحیح. تو وہ نوجوان جو ہے وہ تو اب جو ہے ان کو میرا خیال سر دست فوری طور پہ وہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ جناب اسامیاں خالی نہیں ہوں گی، 2 سال بعد خالی ہو جائے گی جی. اور وہ جو ان کی ایجوکیشن وغیرہ کا معاملہ ہے وہ میں نے عرض کیا ہے. تو اس سے میرا خیال مجھے تو یہ لگ رہا ہے جناب اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی یا جو پینشن کے معاملات ہیں ان کو بیسیکلی جو بے ضابطگیاں ہیں یا جو صورتحال کنٹرول سے باہر ہے یہ پہلا انیشیٹو ہے اس کی جانب. تو پاکستان جو ہے وہ اس کے جو بجٹ کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ ہے. یہ سرکاری جو پینشن ہے نا پوری دنیا میں ہوتی ہے. ابھی تک جو انگریزوں کی آرمی کے مینج کرنے کا ایشو ہے نا، یہ جو برٹش آرمی میں لوگ ہوتے تھے نا ریٹائر ہو گئے تھے ان کو جو پینشن آتی تھی وہ وہاں سے آتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے علی محمد فوجی صاحب، 25 روپے پینشن اس کو ڈاک کے ذریعے ہر ماہ آتی تھی. اچھا. میری آج ایک بڑے اہم عہدیدار سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پی آئی اے میں پچھلی کئی دہائیوں سے پینشن کی مد میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا گیا. ایک ہوتا ہے نا کہ جو ملازم ہے اس کی طرف سے 13,000 روپے کٹتا ہے، 13,000 روپے گورنمنٹ ڈالتی ہے اور پھر وہ انویسٹ کہیں پہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیسہ جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگلے 5 سال میں اس کی جو پینشن ڈیو ہوگی گورنمنٹ کے کھاتے میں اپنے ملازمین کو دینے کے لیے وہ 38 ارب روپے کی ہوگی. اچھا دیکھیے کہ یہ بھی بڑی گڑبڑیں ہیں. ہاں اس طرح یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے ایج کو بڑھانے کا، ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھانے کا، یہ دراصل ایک انتظامی فیصلہ ہے حکومت کا. اور یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا IMF کا پروگرام 8 ارب ڈالر تک جو ہے وہ حاصل کرنے والا ہے. اور اسی طرح اس پروگرام کے مطابق
پاکستان جو ہے وہ ریفارمز کے ایک اسی طرح ایک بڑے ایجنڈے سے گزرنے والا ہے، اور یہ اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے، پاکستان کی معیشت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ریفارمز جو ہیں وہ ان پر اس وقت غور ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے جون کے پہلے ہفتے میں، تو اس بجٹ میں بھی آپ کو اس طرح کی کئی اور ریفارمز جو ہیں، اصلاحات جو ہیں وہ بھی اسی دیکھنے کو طرح ملیں گی، نظر آئیں گی، اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد ضروری ہے، اور یہ اقدام بھی انہی ریفارمز کا حصہ ہے۔ پیچھے بچے ہیں 2 منٹ، اور ٹاپک ہے ہمارا 148 NA 148۔ پاکستان پیپلز پارٹی، قاسم گیلانی صاحب جیت گئے، ٹرن اوور کم رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پولیٹیکل کانیٹیشن جو ہے، اس کا سیاسی ترجمہ آپ مجھے کر کے بتا دیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ٹرن کم رہا ہے، جی 32% رہا تو ہے۔ وہ تو ضمنی الیکشن میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ایک مطلب جو میں نکالا ہے کہ جو ماڈل آیا ہے یا جو سسٹم ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، ٹھیک، ان کی کامیابی جو ہے نا اس پہ، اور وہ جو آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں انہوں نے، ہاں تو اس کا ٹرن اوور کم ہے، تو ووٹ انہوں نے زیادہ لی۔ اس کا مطلب یعنی یہ اس کا ہے مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل اس کا کو ووٹ مطلب کم یہ ہے پڑے۔ کہ گیلانی صاحب کے مقابلے میں بھی یہی صاحب تھے، یہی صاحب ان تھے، کے مقابلے میں اور یہ تیمور الطاف صاحب، بہت کلوز مارجن سے گیلانی صاحب یہ الیکشن جیتے تھے، اور اب جو ہے ان کے جو صاحبزادے ہیں علی قاسم گیلانی، ان کا جو مارجن ہے وہ 35,000 کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے، بہت بڑا مارجن ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ نہیں نکلا، اس میں مایوسی آئی، اور پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور دوسرے لوگ ہیں وہ مایوسی بہرحال مایوسی کی بجائے اگر امید کہہ دیں کہ ان کو امید ہے کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو دیکھیں، جو منتخب کر کے افہام انہوں و نے بھیجے تفہیم ہیں، سے جو چل رہا ہے نا معاملہ، لوگوں نے لوگ اس prefer کو کر رہے ہیں قبول اس کیا ہے، یہ بھی اس ایک کو دیکھیں نا، قبول جو لوگ منتخب کر کے انہوں نے بھیجے ہیں جی پچھلے الیکشن میں، وہ جس طرح ان میں آپس کر رہے میں ہیں، اختلافات جس طرح ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک اس سے ختم ہو گیا۔ ریکارڈ جو قائم ہوا ہے نا کہ گیلانی خاندان میں جو ہے سارے میانے جڑے 3 ارکان قومی اسمبلی، 1 رکن صوبائی اسمبلی، اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ کلوزنگ چیئرمین ڈیو ہے جی، یعنی ان کے آپ جتنے بھی تینوں کا بہت مرد شکریہ، ممبر ہیں سارے وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، آپ تینوں کا بہت شکریہ، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔